ایک کہانی پیدائش، خدا کی شبیہ۔ تخلیق کے ذریعے بائبل خدا کے لوگوں کی بات کرتی ہے جنہیں خدا یسوع مسیح نے الگ رہنے اور خدا کے جلال کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے بلایا۔ تخلیق سے پہلے حالت، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک نئی تخلیق بننے سے پہلے حالت۔ یسوع مسیح کے نور کے ذریعے ایک نئی تخلیق بننے سے پہلے گنہگار کی حالت فطرتاً غضب کا فرزند تھی۔ بائبل بتاتی ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ نور کے ذریعے بلایا گیا۔ اس طرح اگرچہ ہم بنیادی طور پر مر چکے تھے، خدا نے تخلیق سے پیشتر مسیح میں ہمارا چناؤ کیا اور ہمیں صرف اپنی محبت اور فضل سے بچایا۔ بائبل بیان کرتی ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یسوع مسیح جو یہاں ابتدا سے خدا کے ساتھ ایک تھا، زندگی کا نور بن کر آیا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ خدا نے اپنے بچوں کو جو تاریکی میں تھے خدا کے لوگ، خادم اور بچے بننے کے لیے بلایا۔ بائبل بتاتی ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ اسی خدا نے خلق کیا، فدیہ دیا، مقرر کیا اور اپنے لوگ ہونے کے لیے بلایا۔ بائبل بیان کرتی ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، الگ اور مقرر کردہ۔ خدا کے فرزند اور لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کا نور پایا اور اب نئی مخلوق ہیں جو دنیا سے الگ ہو چکی ہیں، لہٰذا خدا کے فرزندوں کو الگ کردہ مقدسین کہا جاتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں اور میں نے تمہیں اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس دنیا میں سے چن کر ان کو اس دنیا سے الگ کرنے کے لیے بلایا۔ خدا کے لوگوں، مسیحیوں کو یسوع کے وسیلہ سے الگ ہونے پر دنیا کی عداوت سہنا پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الگ کیے گئے تھے۔ بائبل بتاتی ہے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کی زندگی دنیا سے الگ ہے۔ انہیں دوبارہ کبھی اختلاط نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اسے پھر سے نہیں ملایا جا سکتا۔ اسے اپنی جگہ پر چھوڑ کر بھرنا۔ خدا کے الگ کردہ لوگوں کو اب خدا کی ذات سے بھرنا ہوگا۔ ہمیں یسوع مسیح سے بھرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا میں کسی اور چیز سے۔ تب ہمیں دوبارہ نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ یسوع مسیح سے بھرنے کا مطلب روح القدس سے بھرنا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ بائبل بیان کرتی ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ خدا کے لوگوں، اس کے فرزندوں کو بھی روح القدس سے بھرنا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ پاک روح زندہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل بتاتی ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح القدس کی معموری کو اپنے اندر جاری رکھنا ہے، اسے بجھانا نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح، روح القدس اور کلام حیات کے ساتھ بھرنا جاری نہیں رکھتے تو اگرچہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں سے بھر جائیں گے۔ خدا کی شبیہ میں خدا نے انسان جسے اس نے اپنی صورت پر پیدا کیا
کو چھوڑ کر ہر چیز کو اس کی اپنی شکل میں بنایا۔ اگرچہ خدا کی شبیہ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے باعث کھو گئی تھی، لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ آخرکار بائبل کی تاریخ تخلیق سے شروع ہونے اور خدا کی بادشاہی کی تکمیل کی طرف جانے والی بحالی کے کام کے بارے میں ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی کھوئی ہوئی شبیہ کو بحال کرتی ہے۔ یہ اس حالت میں واپس آ رہی ہے جو خدا کی نظر میں اچھی ہے، اور خدا کی وہ شبیہ محبت ہے۔ بائبل بتاتی ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ خدا کی محبت کی ہو بہو کہانی ابراہیم کی اپنے پیارے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے، اور خدا کی محبت کی یہی کہانی اس واقعے کے ذریعے سامنے آئی جس میں یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو، جس سے وہ کسی اور بیٹے سے زیادہ پیار کرتا تھا، موت کی جگہ پر بھیجا۔ خدا کی محبت کی یہی کہانی بوئز کے ذریعہ اور بیوہ روت، جو ایک غیر قوم کی عورت ہونے کی وجہ سے کبھی بھی بنی اسرائیل کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، کی طرف سے دکھائی گئی ہے۔ خدا کی محبت کی یہی کہانی داؤد، جو اپنے سامنے ایک نا امید مستقبل کے ساتھ بھاگ رہا تھا، کی طرف شہزادہ یونتن کی محبت کے ذریعہ سے سامنے آئی۔ خدا کی محبت کی یہی کہانی حتیٰ کہ داؤد کے زنا اور قتل، جو خدا کو حقیر سمجھنے والا ایک گناہ ہے، کے بعد بھی بتسبا، جو ہتی اوریا کی بیوی تھی، کے بیٹے سلیمان سے دکھائی گئی ہے۔ خدا کی محبت کی یہ کہانی شاہ اکسویرس کے ذریعے اور آستر، جو ایک یتیم تھی جس کے والدین نہ تھے اور جسے اسیر بنا کر لایا گیا تھا، کی جانب سے ظاہر کی گئی ہے۔ خدا کی مکمل محبت کی یہ کہانی جوان شولمیت، جس کے پاس کیدار کے خیموں کی طرح کچھ نہ تھا، کے لیے سلیمان کی محبت کے ذریعے سامنے لائی گئی۔ خدا کی محبت کی کہانی باغی اسرائیلیوں کے لیے ہے، جو پاکستانی گانے کی طرح ان کے لیے گائے۔ یہ محبت جو خدا کے دل کو ان کے لیے بےتاب کرتی ہے، اور یہ وہ عظیم محبت جو خدا کے مقدس نام کے لیے غیور ہوگی، اور خدا کی ناقابل یقین محبت کی ایک ایسی کہانی نبی ہوسیہ کے ذریعے ظاہر ہوئی، جو اپنی بیوی جمر کو، جو شادی سے پہلے ہی ایک بدکار عورت ہے، کو واپس لاتا ہے، جو بچوں کو جنم دینے کے بعد فرار ہو گئی۔ خدا کی محبت کے بارے میں ایسی کہانی جس نے یہ کہتے ہوئے اپنے رحم کو ظاہر کیا کہ میں تجھ سے کیسے دستبردار ہو جاؤں، میں تجھے کیسے ترک کروں۔ خدا کے لوگوں سے گہری محبت کی کہانی خدا کی محبت جس نے ان پر ترس کھایا۔ خدا کی محبت کی کہانی جو خوشی پر قابو پانے کے قابل نہ ہو سکے گی، بلکہ اس کے مضحکہ خیز شکست خوردہ لوگوں کی وجہ سے خاموش رہے گی۔ یہ کہانی خدا کی اپنے لوگوں سے محبت کے بارے میں ہے، جن کو حالانکہ خدا نے کہا میں نے تم سے محبت رکھی، انہوں نے پوچھا تم نے ہم سے کیسے محبت کی ہے؟ اور خدا نے کہا میں نے تم سے اس طرح سے محبت کی، اور یسوع مسیح یعنی خدا کو زمین پر صلیب اٹھانے کے لیے بھیجا۔ یہ نیا حکم ہے جو یسوع نے، جو خدا ہے، ہمیں دیا ہے، کیونکہ اس نے موت تک ہم سے پیار کیا۔ بائبل بتاتی ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ نیز یہ پوری شریعت کی تکمیل ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لہٰذا خدا کے لوگ جو اب یسوع مسیح کے وسیلے سے نئی مخلوق کے طور پر دوبارہ پیدا ہوئے، خدا کو اپنے پورے دل، طاقت، خواہش اور عقیدت سے پیار کرتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں سے بھی جو ہماری طرح خدا کی صورت پر پیدا ہوئے پیار کرتے ہیں۔ بالآخر خدا کی محبت، خدا کے ساتھ محبت، ہمسائیگی محبت کے طور پر ظاہر کی جا سکتی ہے۔ وہ جو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرے ایسا شخص ہے جو خدا کی شبیہ کو بحال کر رہا ہے، اور بحال شدہ محبت نہ صرف اپنے بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرنا ہے، اور اپنے بھائیوں کو 7 دفعہ کے 70 بار تک معاف کرنا، حالانکہ اس نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے۔ محبت خدا ہے، خدا کی شبیہ خدا کی محبت ہے، اور محبت کی یہ کہانی بائبل ہے۔ خدا نے پرانے عہد نامہ میں اس محبت کی گواہی دی، اور آخر کار نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے ذریعے اس کو ظاہر کیا۔ یہی خدا ہمارے دلوں کو ہم سے چاہتا ہے۔ وہ وفادار دل کو چاہتا ہے، یعنی اپنے پورے دل سے خدا سے محبت کرنا،
خدا کے لوگوں کی کہانی جنہوں نے خدا کی شبیہ کو بحال کیا ہمیشہ جاری رہے گی۔